بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ویور، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھی کہانیاں سننے کے لیے۔ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمال حسن پچھلے ایک ہفتے سے اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم ہے۔ مرتضیٰ ابراہیم نے جوس پیتے ہوئے ماں اور بیوی کو آگاہ کیا۔ سعدیہ مرتضیٰ نے چونک کر شوہر کو دیکھا اور دادی نے بھی ناشتے سے ہاتھ روک لیے۔ آپ کو کس نے بتایا؟ سعدیہ نے ان سے پوچھا۔ رفیق نے اسلام آباد کی کسی مال میں دیکھا ہے اسے، انہوں نے بتایا۔ رفیق زمان ان کے اور کمال حسن کے بچپن کے دوست تھے جو آج کل اسلام آباد میں مقیم تھے۔ تو آپ کیا اس لیے وہاں جا رہے ہیں؟ سعدیہ نے ان سے دریافت کیا۔ ہاں، انہوں نے جواب دیا، میں زینب سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولے، اور کمال بھائی کیا وہ ملنے دیں گے؟ سعدیہ نے اصل مسئلے کی جانب توجہ دلائی۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، پہلے بابا کی وجہ سے میں نے اس کی بیجا ضد کے آگے ہتھیار ڈالے تھے، لیکن اب حالات مختلف تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ جو محرومیاں زینب کے حصے میں آئی ہیں وہ اس کی بیٹی کا مقدر بنے۔ میں اسے مزید اپنوں سے دور نہیں رہنے دوں گا۔ پہلے ہی کمال حسن کی ضد اور بابا کی مصلحت نے بڑا رلایا ہے ہمیں کہ اب تو آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ مریم ابراہیم مرتضیٰ ابراہیم دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے بولے۔ قریب بیٹھی دادی جان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ بیٹی کا ذکر ہمیشہ ہی رلا دیتا تھا۔ ریحان نے خاموشی سے انہیں سینے سے لگا لیا۔ سعدیہ مرتضیٰ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ آہ زینب، وہ نن کب کی؟ وہ تو بہن تھی، دوست تھی، جان چھڑکنے والی غم گسار جو بچھڑ گئی تھی ان سے اور ان کی وجہ سے، اپنوں سے، اپنے آنگن سے۔ پھر آنکھ نم کیوں نہ ہو زینب؟ مدت ہوئی وہ چہرہ دیکھے جس کے ہونے سے میرے گھر میں بہار ہوا کرتی تھی، دادی نے بڑے کرب سے کہا اور سست قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کیا سوچ رہی ہو میری بیٹی؟ خضرا لیپ ٹاپ لے کے بیٹھی، پین منہ میں دبائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا، وہ اپنی ماں جیسی تھی، نرم دل، مخلص اور سنجیدہ۔ انہیں بے اختیار وہ یاد آئی۔ وہ بولتی ہی نہیں تھی کہ پھر ذہن کے پردے پہ نمودار ہو جاتی تھی، لیکن یہاں آنے کے بعد تو اس کی یادداشت شدت سے حملہ آور ہوتی کہ آنکھیں بھیگ جاتی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کوئی جاب کر لوں، 2-3 جگہ دیکھی ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی بہتر رہے گی۔ خضرا کی آوازیں انہیں سوچوں کے گرداب سے نکالا۔ تمہیں جاب کی کیا ضرورت ہے میرے بچے؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ میں بور ہو گئی ہوں بابا، میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، اور پھر یہاں کوئی آتا بھی تو نہیں ہے۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس کا حل ہے میرے پاس۔ میں ابھی عدیل کو کال کر کے کہتا ہوں کہ شہریار کو بھیج دے، میری بیٹی پریشان ہو گئی ہے، انہوں نے بہت محبت سے کہا۔ شہریار انصاری ان کے بہترین دوست عدیل انصاری کا بیٹا تھا جو 3 سال پہلے کسی کام کے سلسلے میں امریکہ آیا تھا۔ اس کی خضرا سے اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہوا کہ خضرا ایک بہترین لائف پارٹنر ثابت ہو سکتی ہے، جس کا اظہار وہ اس سے کر چکا تھا، اور بات بڑوں تک بھی پہنچ گئی تھی۔ عدیل انصاری اور ان کی بیگم کو وہ دل و جان سے عزیز تھی، اور کمال حسن کو بھی یہ رشتہ اپنی بیٹی کے لیے بہترین لگا۔ سب لوگ رضامند تھے، لیکن خضرا نے کچھ وقت مانگا تھا جو اسے دونوں فریقین کی طرف سے بخوشی دیا گیا۔ اس کے بعد سے اب تک اس معاملے پر خاموشی ہی تھی۔ اور جاب؟ خضرا نے پوچھا۔ وہ تم رہنے دو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی ان فکروں میں پڑ کے مسکرانا بھول جائے، باتیں کرنا چھوڑ دے۔ ویسے بھی تمہاری مسکراہٹ دیکھنے اور آواز سننے کے لیے میری آنکھیں اور کان ترس جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اسے بھی کھو دوں۔ تم بس ہنسو، مسکراؤ، گھومو پھرو اور زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کرو، باقی ہر کام کے لیے تمہارا یہ بابا کافی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ پورے دل سے مسکرا دی۔ شہریار آ جائے تو اس کے ساتھ یہ جگہ گھومنا، تمہاری ماں کو عشق تھا اس زمین سے، انہوں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جدائیاں تو مقدر ہے، پھر بھی جان سفر کچھ اور دور، ذرا ساتھ چل کے دیکھتے ہیں۔ حسن احمد اور آصفہ کی موت کے بعد ابراہیم کمال اور فریہ کو یہاں لے آئے تھے۔ بہن کی اولاد کو وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ اس وقت کمال 15 سال کا اور فریہ 10 سال کی تھی۔ مرتضیٰ کمال سے 2 سال چھوٹا اور زینب فریہ کی ہم عمر تھی۔ زینی بہت کم گو تھی، ایسے میں جب ہنستی مسکراتی چنبلی سی فریہ گھر میں آئی تو ہم سب کی زندگی میں رنگ بھر گئے۔
دوسری طرف کمال خاموش طبیعت، اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا۔ وہ کبھی کسی کے ساتھ گھلتا ملتا نہیں تھا۔ اس کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے ہم سب بھی محتاط رہتے تھے۔ وہ بدتمیز نہیں تھا، لیکن بلا کا صاف گو تھا۔ وقت آگے سرکتا گیا۔ سعدیہ زینی کی دوست بن گئی۔ اس کی باتوں میں اکثر سعدیہ کا ذکر ہونے لگا۔ میری بیٹی مسکرانے لگی۔ مرتضیٰ کچھ اور اکڑ ہو گیا اور فریہ نام محسوس طریقے سے مرتضیٰ کے قریب ہوتی گئی۔ وہ ہر بات پر ہر پریشانی مرتضیٰ کو ہی بتاتی اور وہ بھی اس کا ایک اچھے دوست کی طرح خیال رکھتا۔ ان سب تبدیلیوں کے دوران 10 سال گزر گئے اور میرے بچے بڑے ہو گئے۔ مرتضیٰ اور کمال نے ابراہیم کے ساتھ کاروبار دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ روز صبح جاتے اور شام میں واپس آتے۔ پھر چائے کا دور چلتا۔ وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا جب چائے کے دوران کمال نے ابراہیم کے سامنے زینی سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ ہم سب حیران ہوئے پر ساتھ خوش بھی تھے۔ وہ اکڑ سنجیدہ سا لڑکا میری زینب کے ساتھ خوب جچتا۔ ابراہیم نے زینب سے مرتضیٰ مرضی پوچھی۔ وہ جانتی تھی کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں اور وہ ہمیں چاہتی تھی۔ وہ فیصلہ کمال حسن کے حق میں ہو گیا۔ پھر سب نے یہی سوچا کہ ابھی نکاح ہو جائے اور زینب کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رخصتی رکھ لیں گے۔ پھر آنن فانن نکاح کی تیاریاں ہوئی۔ کچھ قریبی رشتہ دار اور دوست احباب کو مدعو کیا گیا۔ زینب کے دوست کے طور پر بس سعدیہ ہی آئی تھی، جس سے پہلی ملاقات میں ہی بہت اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ پھر نکاح بھی ہو گیا اور یوں زینب ابراہیم زوجہ کمال حسن بن گئی۔ وہ شام کا اخبار پڑھ رہے تھے جب ڈور بیل کی آواز آئی۔ کچھ ہی دیر بعد شکور دروازے کے فریم میں نمودار ہوا۔ صاحب، کوئی مرتضیٰ ابراہیم آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ وہ چونک گئے، پھر سیدھے ہو بیٹھے۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور خضرہ بی بی سے کہو کہ چائے کا بندوبست کرے۔ ان کے چہرے پہ گہری سوچ کی پرچھائیاں تھی۔ تم ٹھیک کہتی تھی، محبوب کی خوشبو محب تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف چل دیے۔ السلام علیکم، انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ ابراہیم نے انہیں دیکھا اور اٹھ کر مصافحہ کیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور مرتضیٰ ابراہیم گہری سوچ میں گم تھے۔ وہ کیسی ہے؟ آخر کار انہوں نے پوچھ لیا۔ انہوں نے تعجب سے ان کا سوال سنا۔ تو کیا وہ نہیں جانتا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا، ورنہ یہاں کیوں آتا؟ تکلیف تھی، انہیں سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ میں بس ایک بار اس سے ملنا چاہتا ہوں، اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہت وقت بیت گیا یار، اب تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دل کی سرزمین بنجر ہو گئی ہے۔ عرصہ ہوا ان گناہوں کی سزا کاٹتے ہوئے جو کیے بھی نہ تھے، مرتضیٰ بیگم نے بڑے رنج کے عالم میں کہا۔ ان کے الفاظ برچھیوں کی مانند دل میں کھپ گئے۔ انہوں نے نظر اٹھانے کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، وہ جیسے مجسم غم دیکھ لیا ہو۔ پھر ایک گہرا سانس لیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر انہیں کہیں دور سے اپنی آواز سنائی دی، کسی بوڑھے فقیر کی صدا سی، کسی لوٹے مسافر کی آہ سی۔ وہ نہیں ہے مرتضیٰ، وہ چلی گئی ہے بہت دور، وہاں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ اس سے ملنا ہے تو موت کا انتظار کرو۔ میں بھی کر رہا ہوں۔ مرتضیٰ ابراہیم نے ان کو بڑبڑاتے سنا۔ تو کیا وہ مر گئی؟ اور مرتضیٰ ابراہیم کو لگا اسی لمحے وہ بھی مر گئے، کیونکہ وہ جو نہیں تھی اب ان کی لاڈلی، ان کی زینی۔ تجھے یوسف کی طرح کھویا میں نے، کوئی جاتی ہے اب یعقوب آنکھیں۔ میں نے چائے تیار کر دی ہے بابا، آپ چلے میں لے آتی ہوں۔ خضرہ نے ان کو ڈرائنگ روم سے نکلتے ہوئے دیکھا تو بولی، رہنے دو بیٹی، میں غم کھلا آیا ہوں، اسے وہ اور اب کیا کھائے گا۔ میں غم کھلا آیا ہوں، اسے وہ اور اب کیا کھائے گا۔ وہ کہہ کے رکے نہیں اور خضرہ اوجھن زدہ سی اس جگہ کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ گزرے تھے۔ کمرے میں آ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور قریب پڑی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ تم تو زندگی تھی زینب، ابراہیم کہاں کھو گئی؟ پچھتاوے بہت تھے ان محبوب آنکھوں کے، آنسو دل پر گر رہے تھے اور وہ عرضیاں جو ان کا ویران چہرہ کرتا تھا، ان کا دل غم سے بوجھل ہو گیا۔ واپس آ جاؤ زینب، ابراہیم، یا مجھے آنے کی اجازت دے دو۔ آنسو ان کی آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ یہ آنکھیں کہاں دیکھی تھی؟ کمال حسن کھوب کے روئے۔ نفس چلتی ہے سانس باقی ہے، بس تیرے بعد یوں گزاری ہے۔ پہلے سینے میں گنگناہٹ تھی، اب مسلسل سی آہ زاری ہے۔ ہم جو تیرے بغیر زندہ ہیں، سب دکھاوا ہے، دنیا داری ہے۔
نکاح کے بعد سب بہت خوش تھے، اور زینی کو تو میں نے اپنی اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ کمال کے سنگ کھل گئی تھی۔ وہ ایک اچھا ہم سفر تھا، خیال رکھنے والا، محبت کرنے والا، لیکن اس سب کے بیچ مرتضیٰ خاموش تھا، ہر وقت گمسم، کسی گہری سوچ میں غرق۔ خیر یہ راز بھی کھل ہی گیا، وہ سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بات مناسب ہی لگی، کیونکہ سعدیہ ایک اچھی لڑکی تھی، وہ میرے بیٹے کو خوش رکھتی، اس لیے میں نے اور ابراہیم نے اس کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بات ابھی ہم تینوں کے درمیان ہی تھی، ہم وہاں چلے گئے، لیکن وہاں جا کے معلوم ہوا کہ سعدیہ کا تایا زاد اس سے شادی کا خواہش مند ہے، جس کے لیے سعدیہ کی ماں رضا مند نہیں تھی، کیونکہ اس لڑکے کا کردار کچھ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن وہ لڑکا دھمکیوں پہ اتر آیا، جس سے مجبور ہو کر وہ مان گئی۔ ظاہر ہے وہ دو عورتیں کب تک مقابلہ کرتی۔ گھر میں زینب کی موت کی خبر سب کو ہو گئی تھی، دادی نے رو رو کے آنکھیں سرخ کر لی تھی، کب سوچا تھا کہ جدائی مار دے گی اسے۔ سعدیہ کو چپ لگ گئی تھی، جو آنکھ سے نکلنے تھے وہ آنسو دل پہ گر رہے تھے، اس سے تعلق بھی تو دل کا تھا نا۔ اور مرتضیٰ ابراہیم پہرو اندھیرے میں بیٹھے بہن کو یاد کرتے تھے، روشنی ان کو چبھنے لگی تھی۔ اگر زینب ابراہیم کا سورج سے پردہ تھا تو مرتضیٰ ابراہیم پہ بھی لازم تھا کہ روشنی کو خود پہ حرام کر لے۔ دن خاموشی سے سرکنے لگے، زندگی کچھ معمول پہ آئی تو دادی کو خضرا کا خیال آیا، وہ کیسی ہے، کہاں ہے؟ تو اسی سے ملنے کی خواہش دن میں جاگی تو مرتضیٰ انہیں اسلام آباد لے گئے۔ اس سے مل کے وہ پھر یاد آئی ان کی زینی، وہ زینب ابراہیم کا عکس تھی۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا اور خوب روئی، لیکن وہ نہیں روئی، روتی بھی کیوں؟ ساری عمر ماں کو انہی لوگوں کے لیے ہی تو روتے دیکھا تھا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی ان سے کہ وہ اب کیوں آئی ہیں، تب کیوں نہیں آئی جب ان کی ماں ان کے لیے تڑپتی تھی، لیکن وہ کہہ نہ سکی، بس خاموشی سے ان کی بات سنتی رہی۔ وہ لوگ شام تک رکے اور واپسی پہ نانی نے خضرا کو ساتھ لے جانے کا کہا تو کمال حسن نے حامی بھر لی۔ وہ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اندر کہیں اس آنگن کو دیکھنے کی آرزو تھی جہاں اس کی ماں کا بچپن گزرا تھا، سو وہ چلی گئی۔ کراچی کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ روشنیوں کا شہر ہے، اس سے روشنیوں کا ہی لگا کیونکہ یہ اس کی ماں کا شہر تھا۔ گھر پہنچ کر مومانی سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت پیار سے ملی اس سے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کھانے کا دور چلا، مومانی ہر چیز اسے اپنے ہاتھ سے نکال کر دے رہی تھی۔ ایک چیز جو خضرا نے نوٹ کی، اس سے ملنے سے لے کے اب تک ان کی آنکھیں نم تھی، وہ بار بار دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ وہ بہت دیر ان کو دیکھتی رہی، خیال آنے پہ اس نے ارد گرد دیکھا، سب کھانے میں مشغول تھے، وہ بھی کھانے لگی۔ اسی لمحے کوئی آیا اور عین اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ خضرا نے نظر اٹھا کے دیکھا، وہ کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے بغور اس کا جائزہ لیا، اسے معلوم تھا کہ ماموں کا ایک بیٹا بھی ہے، پر وہ ماموں جیسا نہیں تھا، بہت سنجیدہ تھا، اتنا کہ اس کے چہرے کے نقوش تنے ہوئے تھے اور ماتھے پہ ہلکے ہلکے بل پڑے تھے۔ وہ بے اختیاری سے دیکھے گئی کہ اچانک اس نے نظر اٹھا کے دیکھا۔ خضرا نے نظریں جھکا لی۔ کھانے کے بعد سعدیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سونا چاہتی ہے تو اس نے ماں کے کمرے میں سونے کی خواہش ظاہر کی۔ کمرے میں آ کے اسے اندازہ ہوا کہ اس کمرے کی چیزیں کافی پرانی ہیں۔ اس نے مومانی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کمرہ زینب نے خود سیٹ کیا تھا، اس لیے اس کے جانے کے بعد بھی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا۔ وہ بہت دیر تک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی، ماں کا لمس محسوس کرتی رہی، رائٹنگ ٹیبل پہ پڑے کاغذ اور قلم، کتابیں، کپڑے، کھڑکیوں کے پردے، ڈریسنگ پہ بڑی چیزیں، اس کمرے کے در و دیوار چومتی رہی اور روتی رہی۔ ہر کوئی اس کی ماں کے لیے یوں روتا تھا جیسے سب سے زیادہ نقصان انہی کا ہوا ہو، پر کوئی اس سے پوچھتا اس کا نقصان اس نے بھی زینب ابراہیم کو کھویا تھا، اپنا سم سے قیمتی رشتہ، یہ نقصان کم نہیں تھا۔ وہ گھر واپس آ کے ہم نے مرتضیٰ کو سارا معاملہ بتایا، وہ کافی پریشان ہو گیا، لیکن اس صورتحال میں ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر کچھ ہی دن گزرے تھے جب اس نے آ کے کہا کہ وہ سعدیہ سے ابھی نکاح کرے گا۔ وہ کہیں باہر تھا، جب اس نے سعدیہ اور اس کے کزن کو دیکھا تو اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ مرتضیٰ نے پولیس کی دھمکی دی تو وہ لڑکا بھاگ گیا اور وہ سعدیہ کو گھر چھوڑ آیا۔ پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابراہیم نے دونوں کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ ان دنوں کمال کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا،
ابراہیم نے اسے کال کی لیکن وہ شاید مصروف تھا، اس کا فون بند جا رہا تھا۔ ہم نے دیر کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ لڑکا وقتی طور ہی منظر سے غائب ہوا تھا، اس لیے ہم سعدیہ کے گھر چلے گئے۔ بچیوں کو لاعلم نہیں رکھا گیا۔ وہاں پہنچ کے اس کی امی سے بات کی۔ ان کے لیے تو ہمارے الفاظ تاریکی میں روشنی کی لکیر ثابت ہوئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں نکاح ہو گیا۔ سعدیہ کی ماں کے چہرے پہ نئی زندگی ملنے کی سی خوشی چھلک رہی تھی۔ بیٹیاں چیز ہی ایسی ہوتی ہیں، ان کے ہونے سے بہار ہوا کرتی ہے، ان کی خوشی جان سے بھی پیاری۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ کافی دیر یوں ہی چت لیٹے وہ اذان سنتی رہی، پھر اٹھ کے وضو کیا، الماری سے ایک سفید رنگ کی چادر نکالی، اسے اوڑھ کے جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کے بھی وہ بہت دیر وہیں بیٹھی جائے نماز کے نقش و نگار پہ انگلیاں پھیرتی رہی، پھر اٹھ کے اسے واپس اپنی جگہ پہ رکھا اور نیچے لون میں آ گئی۔ خزاں کا موسم تھا، درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ وہیں چہل قدمی کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہ اندر داخل ہو رہا تھا، شاید جاگنگ کر کے لوٹا تھا۔ خضرا اسی کو دیکھ رہی تھی جب وہ اس کی جانب متوجہ ہوا اور پھر اسی طرف آنے لگا۔ قریب پہنچ کے اس نے سلام کیا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، پرکشش۔ خضرا نے جواب دیا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ کیا ہابیز ہے تمہاری؟ کچھ دیر بعد اس کی آواز گونجی۔ کچھ خاص نہیں، اس نے جواب دیا۔ تم بتانا نہیں چاہتی؟ چلو کوئی بات نہیں، اس نے کہا۔ خضرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا یہ شخص چہرے پڑھنا جانتا ہے؟ اس نے سوچا۔ سب کے نہیں، کسی کسی کے، جو اب اس کی طرف سے آیا تھا۔ اور خضرا کمال کو اس لمحے ساتھ کھڑے شخص سے شدید خوف محسوس ہوا۔ اب وہ باقاعدہ اس کے سامنے آپ کھڑا ہوا اور وہاں سے جانا چاہتی تھی لیکن جا نہیں سکی۔ میں کوئی جن نہیں ہوں جس سے تم ڈر رہی ہو، اور نہ ہی میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں۔ بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پڑھے جا سکتے ہیں، اور تم انہی کچھ لوگوں میں سے ہو۔ وہ یہ کہہ کے رکا نہیں، اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہوا تو خضرا نے گہرا سانس لیا اور پھر سے چلنا شروع کر دیا۔ یہاں آئے اسے 4 دن ہو چکے تھے۔ اس دن کے بعد اس کی ریحان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور وہ 2-3 دن کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس سے بات کرنے کے بعد خضرا کو محسوس ہوا کہ وہ اتنا غصے والا تھا نہیں جتنا لگتا تھا۔ اس کے علاوہ باقی سب سے روز ہی ملاقات ہو جاتی تھی۔ ماموں بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی کہ وہ خوش رہیں۔ نانی اسے پاس بلاتی، کبھی اسے تکتی، اپنے آنسو صاف کرتی جو نہ جانے سے دیکھتے ہی کہاں سے آ جاتے تھے، پھر کبھی اس کا ہاتھ تھام لیتی، کبھی چہرہ چولتی۔ وہ منہ سے کچھ نہیں کہتی، بس روتی جاتی، اور رومانی چھپ چھپ کے اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی، حسرت سے یا سید سے۔ جب اس کی نظر پڑتی وہ کام میں مصروف ہو جاتی۔ وہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، وہ کیوں کرتے تھے اس سے اتنی محبت، کیوں دیوانوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ کوئی اگر اسے یہ بتایا تاکہ یہ محبت خضرا کمال کے لیے نہیں تھی، یہ محبت زینب ابراہیم کی بیٹی کے لیے تھی، یہ وہ محبت تھی جو اس سے کرتی تھی، وہ وصل کی تمنا میں ہجر دیے گئی تھی جو تا عمر کاٹنا تھا۔ اب تو اسے کوئی حیرت نہ ہوئی۔ ہاں پھر حیرت کیوں کر ہوتی؟ آج مومانی نے اسے پورا گھر دکھایا تھا، اور ایک بات جس نے اسے حیران کیا وہ یہ تھی کہ اس گھر میں کمال حسن کا بھی کمرہ تھا۔ بابا کا اس گھر سے کیا تعلق تھا؟ وہ سوچتی ہی رہی۔ ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب ملازمہ نے بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے شہریار کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ وہ خوشی تھی جو میلے میں کھوئے بچے کے چہرے پہ اپنی ماں کو دیکھ کے آتی ہے۔ اجنبی چہروں میں کسی اپنے کا چہرہ نظر آیا تو فرق جذبات سے وہ رو پڑی۔ شہریار نے آگے بڑھ کے اسے گلے سے لگا لیا۔ اسی لمحے کوئی اندر داخل ہوا اور جس خاموشی سے آیا اسی خاموشی سے چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ نانی اور مومانی بھی وہیں موجود تھے۔ جب وہ اندر آیا، السلام علیکم، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ باقی سب نے جواب دیا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ شہریار نے اٹھ کے مصافحہ کیا اور ساتھ ہی اپنا تعارف بھی کرائے۔ شہریار انصاری، خضرا کا دوست، ریحان مرتضیٰ، اس نے بھی جواباً کہا۔ وہ بہت روکھے انداز میں شہریار سے ملا اور پھر ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ اسے ریحان کا شہریار سے یوں بات کرنا اچھا نہیں لگا۔ وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آج پھر اس کے چہرے پہ تناؤ تھا، ہلکے ہلکے
بل آج کچھ اور واضح تھے۔ اسی لمحے اس نے خضرا کی جانب دیکھا۔ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کچھ لمحے سر کے اور پھر وہ دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ خضرا کارپیٹ کو گھورنے لگی۔ اگلی صبح وہ معمول کے مطابق نماز پڑھ کے لان میں آ گئی۔ آہستہ آہستہ چہل قدمی کرتے وہ گلاب کے پھولوں کے پاس آ گئی۔ کچھ دیر کھڑی دیکھتی رہی اور پھر پھول توڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ میں توڑ دیتا ہوں۔ خضرا چونکی۔ وہ کب آئے سے معلوم نہ ہو سکا۔ اب وہ آگے بڑھ کے پھول توڑنے لگا، پھر مڑ کے اسے پکڑائے۔ خضرا نے دیکھا اس کی انگلیوں کے پوروں پہ خون تھا، کوئی کانٹا چبھا تھا شاید۔ درد نہیں ہو رہا، لیکن اگر تم نے تھوڑی دیر اور یہ پھول نہ پکڑے تو میں یہاں گر جاؤں گا، پھر اٹھا کے لے کر جانا پڑے گا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ خضرا نے ہڑبڑا کے پھول اس کے ہاتھوں سے لیے کہ کہیں واقعی اسے اٹھانا نہ پڑ جائے۔ اس کی جلد بازی پہ وہ منہ نیچے کر کے مسکرانے لگا۔ خضرا کو شرمندگی ہوئی، جسے مٹانے کے لیے وہ بولی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ آپ کے چہرے پہ لکھا تھا۔ ریحان نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، جو جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کل والا تناؤ اس کے چہرے سے غائب تھا۔ وہ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ خضرا نے نظریں پھیر لی اور پھر اندر چلی گئی۔ ریحان کی نظروں نے اس کا تعاقب نہیں کیا۔ وہ دور کہیں خلاؤں میں گم تھا۔ خون کے قطرے اب بھی وقفے وقفے سے نکل رہے تھے۔ وہ دادی کے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا جب وہ اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ کل تم خضرا کو سمندر پہ لے جانا، انہوں نے کہا۔ اس نے کہا آپ سے؟ ریحان نے پوچھا۔ وہ کہاں کچھ کہتی ہے، ماں پہ گئی ہے۔ بالکل، وہ بھی تو کچھ نہیں کہتی تھی، انہوں نے رنجیدگی سے کہا۔ میں لے جاؤں گا، اب بس آپ خوش رہا کریں۔ اداسی آپ کے چہرے پہ مجھے اچھی نہیں لگتی، وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولا اور اپنی چیزیں سمیٹ کے باہر نکل گیا۔ وہ بڑی دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر آنکھیں موند لی۔ میرے بچے جگر کے ٹکڑے، جب آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں تو خوش رہنا محال ہو جاتا ہے، پھر آنکھ نم ہی رہتی ہے۔ ہر گھڑی لمحہ ان کی بند آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو نے دیکھا کہ تیرے ہجر میں رونے والے ہنستے ماحول میں ایک آگ لگا دیتے ہیں۔ گھر واپس آئے تو کمال لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید فلائٹ میں تھا، اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کے اٹھ کھڑا ہوا، پھر سلام دعا کے بعد ابراہیم نے اسے ساری بات بتا دی۔ پوری بات سننے کے بعد وہ سرد نگاہوں سے مرتضیٰ کو گھورنے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آئی مرتضیٰ؟ ابراہیم، ساری زندگی ساتھ نبھانے کے وعدے میری بہن سے کر کے تم نے شادی اس لڑکی سے کر لی۔ اس کی آواز لاؤنج میں گونجی تو ہم سب سکتے میں آ گئے۔ اس کی آواز کا ہی نتیجہ تھا کہ زینی اور فریہ بھی وہاں آ گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو کمال؟ میں نے کب فریہ سے کوئی وعدہ کیا ہے؟ بے یقینی سی بے یقینی تھی جو مرتضیٰ کے چہرے پہ نظر آ رہی تھی۔ ہمیں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات تو کسی کے بہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ بکواس مت کرو ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ کمال حسن کی داڑھ پہ ایک پل کو خاموشی چھا گئی۔ چیخنے چلانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ کمال، تم فریہ سے پوچھ لو، میں نے اس سے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی، مرتضیٰ نے تحمل سے کہا۔ لیکن فریہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ہم سب کو معلوم تھا کہ اب وہ خوب روئے گی، جنونی انداز میں چیخے گی، چلائے گی۔ لاؤنج میں سکون چھا گیا۔ سب اپنی اپنی جگہ چور سے بن گئے۔ بس ایک وجود تھا جو پہلے رو رہا تھا اور اب ہولے ہولے لرز رہا تھا، زینب ابراہیم کا وجود، وہ جسے مرتضیٰ ابراہیم سے بے انتہا محبت تھی اور کمال حسن سے عشق۔ عورت کبھی نہیں چاہتی تھی کہ جن لوگوں سے وہ محبت کرتی ہے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرے، لیکن یہ خوف میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا۔ اس کی سسکیاں گونج رہی تھی، پھر وہ اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب ریحان اندر داخل ہوا۔ کل تم تیار رہنا، شام میں سمندر پہ چلیں گے، وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ کیوں؟ خضرا نے حیرانگی سے، تاکہ جب تم یہاں سے جاؤ تو میں سمندر نہ دیکھنے کا غم نہ ہو۔ چائے ابل چکی تھی، ریحان کپ میں ڈالنے لگا۔ آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں کر لیتی ہوں، وہ کنفیوز ہوتے ہوئے بولی۔ اسے عجیب لگ رہا تھا اس کا یوں چائے بنانا۔ تم بناتی؟ میں نے بنا لی، وہ بہت عام سے انداز میں بولی۔ وہ بات نہیں ہے، بس لڑکے ایسے کچن کے کام کرتے اچھے نہیں لگتے، اس نے وضاحت دی۔ اچھا جی، لیکن میری معلومات کے مطابق تو دنیا کے 80% ریسٹورنٹس میں میل کوک ہیں،
اور لوگ گھروں میں بھی میل کوک رکھنا ہی پریفر کرتے ہیں۔ اب وہ چائے کا برتن دھو رہا تھا، فارغ ہو کے اس کی طرف مڑا، وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ تم امریکہ میں ہی رہی ہو؟ وہ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جو اس نے سرد سے تھام لیا۔ جی وہیں رہی ہیں، وہ نہ سمجھی سے بولی۔ پھر تو تمہیں میرے کام کرنے پہ حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سے کاؤنٹر سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ ہجرا کو سوال کا مقصد سمجھ آئے تو مسکرا دی۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے، پر میں نے کبھی کسی میل کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں زیادہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی اور گھر پہ اماں ہی سب کام کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر کے کام عورت کرتی ہے اور باہر کے کام مرد۔ چائے پیتے ہوئے اس نے جواب دیا، یہ تو ہے، کچھ کام عورت کے ذمے اور کچھ مرد کے، لیکن یہ تو نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے کام کر ہی نہیں سکتے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ احساس بہت ضروری ہے کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے، ورنہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ بات ختم کر کے وہ پانی پینے لگا۔ کل تیار رہنا، میں 4 بجے تک آ جاؤں گا۔ ہجرا نے اسے کہتے سنا، پھر وہ چلا گیا۔ اس کا اندازہ گفتگو بہت خوبصورت تھا، اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس کے سوچنے کا انداز۔ وہ آہستگی سے مسکرا دی۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں ساحل سمندر پہ کھڑے دور پانی کی لہروں کو دیکھ رہے تھے۔ جاگتے سورج کی الوداعی کرنیں انہیں مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ امریکہ میں بھی ہم بیچ پر جایا کرتے تھے، پر وہ کبھی اتنا دلکش نہیں لگا۔ شاید اس پانی میں کوئی خاص بات ہے، خضرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خاص بات پانی میں نہیں، اس مٹی میں ہے جس پہ تم کھڑی ہو، ریحان نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ خضرا نے پہلے اپنے پاؤں کو دیکھا، پھر اسے وہ سمجھ گئی وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی مٹی سے تو اس کی ماں کو عشق تھا، خاص تو تھی وہ، بہت خاص۔ خضرا، کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ وہ دیکھ اب بھی سامنے ہی رہا تھا۔ وہ بولی، تم شیری کے ساتھ واپس جانا چاہتی تھی؟ اس نے پوچھا۔ وہ حیران نہیں ہوئی تھی اس بار، اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا چہرہ اتنی آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے جیسے سامنے کھڑا شخص پڑھ لیتا تھا۔ ہاں، بہت مدھم آواز میں جواب۔ ٹھیک ہے، تم کل تیار رہنا، میں نے صبح کی فلائٹ بک کروا دی ہے، ڈرائیور تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دے گا، اس نے کہا۔ سورج غروب ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ریحان گاڑی کی طرف مڑ گیا تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل دی۔ اگلے دن وہ چلی گئی، یوں لگا جیسے ایک دفعہ پھر ذہنی چلی گئی۔ گھر ویران ہو گیا۔ وہ زیادہ بولتی نہیں تھی، پر اس کے ہونے سے رونق تھی۔ دن بے کیف گزرنے لگے، شامیں اداس ہو گئی۔ وہ دادی سے کبھی کبھی بات کر لیا کرتی تھی، لیکن اور کسی سے بات نہیں ہوتی تھی۔ گھر میں اکثر اس کا ذکر ہوتا، وہ ڈسٹرب ہونے لگا۔ جہاں اس کا نام لیا جاتا تھا وہ اٹھ کے چلے جاتا۔ وہ اس کے خیال سے بھاگ رہا تھا، اس کے وجود سے بچنا چاہ رہا تھا، لیکن ناکام رہتا۔ ہر بار بے بسی تھی، اور اسی کے ہاتھوں مجبور ہو کے آج وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ وہ دونوں کسی مال کے کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ ریحان اسے دیکھنے گیا۔ وہ کنفیوز ہونے لگی، لیکن خاموش ہی رہی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اور پھر وہ بولا بہت مستحکم اور مضبوط آواز میں، خضرا کمال، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور خضرا کا وجود سن ہو گیا، زبان تنگ ہو گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا، کیوں کہہ رہا تھا، اسے سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کیا بولے؟ خضرا نے ایک پل کو نظر جمائی اور پھر نفی میں سر ہلاتے کرسی چھوڑ کے باہر نکل گئی۔ اسے جواب مل گیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ دیر پہلے لوٹا، ابھی کپڑے بدل کر سونے ہی والا تھا کہ مرتضی ابراہیم چلے آئے۔ اس نے انہیں اندر بلایا اور باتیں کرنے لگا۔ باپ سے ہمیشہ ہی دوستوں سا تعلق رہا تھا۔ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے رہے۔ وہ آج نظر ملا کے بات نہیں کر رہا تھا، جو کہ اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، ایک عرصہ تم مجھ سے ملے ہو، اب چرا رہے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ بولے۔ وہ ان کی جانب دیکھنے لگا۔ خضرا سے ملنے گئے تھے، انہوں نے پوچھا، تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، انکار کر دیا اس نے؟ ریحان نے حیران ہوئے بغیر ایک دفعہ پھر ہاں میں گردن ہلا دی۔ وہ اس کے رگ ڈگ سے واقف تھے، اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ ایک اور سوال، وہ اس گھر کے کسی فرد سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ پھپھو کے ساتھ جو ہوا اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اس نے کہا نہیں، پر اس کا چہرہ یہی کہہ رہا تھا۔ اس نے کارپیٹ کو گھورتے ہوئے کہا، ریحان میرے بیٹے، تم محبت کرنا نہ چھوڑنا، کبھی وہ آئے گی ایک دن انہی راستوں پہ چل کے۔ اس نے انہیں کہتے سنا، یہ جن سے محبت کرتے ہیں نا، ان سے پھر بے انتہا محبت کرتے ہیں، جتنی کوئی اور کبھی نہ کر سکے۔ پھر اس محبت کی چاہ میں محبوب محب کے پاس ہی آتا ہے۔
بس تم محبت نہ چھوڑنا کبھی، وہ کہہ رہے تھے۔ آخر میں ان کی آواز مترم اور مدھم ہو گئی۔ ریحان کو بمشکل ہی سنائی دی۔ وہ گھر آ کے خوب روئی۔ وہ سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے گی، اس گھر میں رہے گی جہاں سے اس کی ماں کو نکالا گیا تھا۔ بہت دیر رو لینے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، اسے شہریار انصاری سے شادی کرنی تھی۔ بہت عرصہ پہلے مانگا ہوا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کمال حسن کو بتا دیا۔ وہ خوش ہوئے۔ ان کے نزدیک خضرا کے لیے شہریار سے بہتر کوئی نہ تھا۔ انہوں نے عدیل انصاری کو مثبت جواب دے دیا اور 1 مہینے کے بعد تاریخ طے کر دی۔ خضرا کی شادی کی تیاری کے دوران ہر مقام پہ وہ یاد آ رہی تھی۔ ابھی خضرا شہریار کے ساتھ شاپنگ پہ گئی ہوئی تھی اور وہ بیٹھے ماضی میں گم تھے۔ تم جانتی ہو میں نے تم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا۔ وہ اسپتال کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اور وہ اس کا ہاتھ تھامے پاس بیٹھا تھا۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے وہ دونوں چائے پی رہے تھے جب اسے خون کی الٹی ہوئی اور وہ ڈال ہو کے گر گئی۔ وہ اسے اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگے اور پھر انہیں یاد نہیں وہ کب اور کیسے وہاں پہنچے۔ بس اتنا یاد تھا کہ ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوتے وہ دیوانہ وار ڈاکٹر کو پکار رہے تھے۔ اسٹریچر پہ لیٹا وجود ان کے حواس سلپ کیے دے جا رہا تھا۔ آج سے 6 مہینے پہلے اس کی باڈی میں بلڈ کینسر تشخیص ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق سرطان اسے نگل چکا تھا۔ اس کی بیماری بھی اس کی طرح خاموشی سے آئی تھی۔ انہوں نے ہر اچھے ڈاکٹر کو اس کی رپورٹس بھیجی لیکن ہر طرف سے وہی جواب یوں لگا زندگی جمود کا شکار ہو گئی ہو جیسے۔ انہوں نے آفس جانا چھوڑ دیا۔ ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتے لیکن وہ دن بدن ان کی نظروں کے سامنے ختم ہو رہی تھی۔ زندگی ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ اسے چند دن پہلے بھی خون کی الٹی ہوئی اور آج پھر سے وہی تکلیف وہی اذیت۔ وہ اس کے سامنے نہیں روتے تھے لیکن آج آنکھ نم ہو رہی تھی۔ جانتی وہ اس کی آواز نے انہیں اس کی طرف متوجہ کیا۔ کمال حسن نے زینب ابراہیم سے بہت محبت کی لیکن اتنی محبت نہ کر سکا کہ اس کی خاطر مرتضی ابراہیم کو معاف کر دیتا۔ جیسے فریہ حسن نے مرتضی ابراہیم سے بہت محبت کی لیکن اتنی نہ کر سکی کہ اس کی خوشی میں خوش ہو سکتی۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ سن رہے تھے۔ اس کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا یا سیت تھی لیکن اب بات فریہ حسن کی نہیں خضرا کمال کی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے مرنے کے بعد اسے پاکستان لے جائیں اور اسے اس کے ماموں سے ملا دیں۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی میں نہ صحیح مرنے کے بعد آپ انہیں معاف کر دیں۔ آنسو بہہ رہے تھے دونوں کے ہی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ بول نہ سکے کیا کہتے اس سے۔ شکور کی آواز نے انہیں ماضی سے حال میں لا کھڑا کیا۔ وہ باہر چوکیدار سے باتیں کر رہا تھا۔ میں اپنی بہن کا بھرم نہیں توڑ سکتا تھا، بس یہی غلطی ہو گئی۔ سب کی نظروں میں اس کے لیے نفرت کیسے دیکھتا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پر تم گواہ رہنا زینب ابراہیم، کمال حسن نے تمہیں چاہا تھا اور بہت چاہا تھا۔ بارش کا موسم تھا، انہوں نے کھڑکیاں بند کر دی۔ وہ رنج وہ غم بے اختیار ایسا تھا کہ عمر بھر اسے روئیں وہ یار ایسا تھا۔ رات کا وقت تھا جب گھر کی خاموشی کو کمال کی آواز نے توڑا۔ وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ ہم آواز کی سمت بھاگے تو سامنے فریہ کا بے جان وجود کھڑا تھا۔ اس نے خودکشی کر لی تھی اور جیتے جی موت ہمارے مقدروں میں لکھ گئی تھی۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کے مجھے لگا کسی نے میرے وجود پہ آری چلا دی ہو۔ اس کی فطرت میں خود غرضی شامل تھی۔ یہ بات ہم سب ہی کو معلوم تھی لیکن اتنی شدت کہ وہ جان سے گزر جائے گی ہمیں اندازہ نہ تھا۔ وہ بچپن سے اپنی پسندیدہ چیز کے معاملے میں بے لچک تھی۔ اگر وہ اسے نہ دی جاتی تو وہ کئی دن تک کھانا نہ کھاتی، بس روئی جاتی۔ زینب کی کوئی چیز پسند آتی تو وہ بخوشی سے دے دیتی۔ کمال سے کچھ مانگتی وہ پیسے دے دیتا۔ مرتضیٰ سے فرمائش کرتی تو وہ ساتھ لے جا کے اس کی تسلی کرواتا۔ اس طرح وہ ہر چیز پہ اپنا حق سمجھنے لگی لیکن وہ بھول گئی کہ انسانوں اور چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسے لگا وہ مرتضیٰ کے ساتھ کی خواہش کرے گی تو وہ اسے مل جائے گا اور جب نہ ملا تو وہ پاگل ہو گئی۔ اسے مرتضیٰ سے محبت اتنی ضد نہ کی تھی جس کی وجہ سے زندگی ہار گئی۔ ضد نہ چھوڑی، جینا چھوڑ دیا۔ شہریار بارش ہونے والی ہے، آؤ آئس کریم کھاتے ہیں۔ وہ دور آسمان پہ سیاہ بادلوں کو دیکھتے ہوئے بولی، نہیں یار گھر چلتے ہیں، میں بہت تھک گیا ہوں۔ شہریار نے بل پے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت شاپنگ مال میں کھڑے تھے۔ خضرا نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں نانا کے لان میں پہنچ گئی جہاں کوئی پھول لے کے اس کے سامنے کھڑا تھا، پھر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سارا راستہ ان کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ گاڑی گیٹ کے باہر رکی تو وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اتر کے اندر چلی گئی۔ وہ کمرے میں پہنچی تو سامنے ایک بوکے پڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے دیکھا، اس کے ساتھ ایک
کارڈ بھی تھا۔ بوکے سائڈ پہ رکھ کے وہ کارڈ پڑھنے لگی۔ تیری جستجو کے حصار سے، تیرے خواب تیرے خیال سے، میں وہ شخص ہوں جو کھڑا رہا تیری چاہتوں سے ذرا پرے۔ کبھی دل کی بات کہی نہ تھی، جو کہی تو بھی دبی دبی، میرے لفظ پورے تو تھے مگر تیری سماعتوں سے ذرا پرے۔ تو چلا گیا میرے ہم سفر، ذرا دیکھ مڑ کے تو ایک نظر، میری کشتیاں ہیں جلی ہوئیں تیرے ساحلوں سے ذرا پرے۔ زندگی کے سفر میں جب تم تھک جاؤ تو آ جانا، میں دادی کی کیاری سے تمہیں گلاب توڑ کے دوں گا۔ ریحان مرتضیٰ۔ ہجرا کتنی ہی دیر ان سطروں کو پڑھتی رہی، پھر اس کارڈ کو حفاظت سے رکھ کے پھولوں کو گلدان میں ڈالنے لگی۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹا تھا۔ جب دادی اندر آئی، وہ انوج اسی پوزیشن میں لیٹا رہا۔ وہ آہستہ سے اس کے بیڈ پہ بیٹھی تو اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع کر دی، نرمی سے، محبت سے۔ کیا آپ بہت محبت کرتے ہو اسے؟ وہ چونکا نہیں، بس مسکرا دیا۔ یہ بس اس کے اپنے تھے، اس کے ہر انداز کو سمجھنے والے۔ آپ سے زیادہ کرتا ہوں، وہ ان کے ہاتھوں پہ پیار کرتے ہوئے بولا۔ وہ میری نواسی ہے ریحان مرتضیٰ، اس سے محبت کسی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کے ہاتھ دباتے ہوئے بولی۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ کیسی محبت تھی، کون سا مقام تھا، وہ سمجھ نہیں سکا۔ میں تو کرنا چاہتا ہوں پر وہ مانتی ہی نہیں، اس نے کہا۔ مسکراہٹ اب بھی قائم تھی۔ یہ کہتی ہے، پوچھا گیا، جن کی محبت میں آپ مجھ سے اسے اپنانے کا کہہ رہی ہیں، انہی کی محبت میں مجھے انکار کر گئی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ زینی، انہوں نے سوال کیا۔ وہ سمجھتی کہ پھپھو ہماری وجہ سے گھر سے دور رہی ہیں۔ اس کے جواب نے انہیں حیران کیا۔ تو کیا اسے حقیقت نہیں معلوم؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر کسی فیصلے پہ پہنچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتوار کا دن تھا، صبح ہی شہریار آ گیا۔ وہ اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اب وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور وہ موبائل پہ کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ سنو، فریج سے دودھ نکال دو، وہ تیز ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ شہریار کی جلدی کی وجہ سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا تھا، جس نے بھوک لگی ہے کی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ فضرہ صاحبہ، یہ لڑکیوں کے کرنے کا کام ہے، اور تم کیا چاہتی ہو؟ لوگ آگے جا کے مجھے جورو کا غلام ہونے کے طعنے دے۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ہجرا اسے دیکھا جو ابھی بھی موبائل پہ مصروف تھا، اور پھر خود ہی جا کے دودھ لے آئی، لیکن دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ وہ چائے میں دودھ ڈالنے لگی، کوئی کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ جب شکور نے نانی اور ماموں کے آنے کی اطلاع دی، وہ حیران ہو گئی، اور حیران تو کمال حسن بھی ہوئے تھے۔ پھر وہ انہیں ریسیو کرنے چلے گئے۔ دروازہ کھلا تھا، وہ سامنے تھے۔ کمال حسن کو لگا وقت پیچھے چلا گیا، اور زینب کا ہاتھ پکڑ کر نکل رہے تھے، اور کسی نے روک کے ان کے ماتھے کو چوما، اور ان کے آنسو کمال حسن کو اب بھی اپنے ماتھے پہ محسوس ہوئے۔ وہ آگے بڑھے اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ اندر آئے تو خضرہ انہیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ کمال حسن اور شہریار مرتضیٰ ابراہیم سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ وہ ان سے باتیں کرتی رہیں، اور شام ہو گئی۔ ابھی بھی وہ کچھ کہہ ہی رہی تھی جب انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ میری بیٹی فضرہ، آج میں تمہیں ایک کہانی سنانے آئی ہوں، کیا تم سنو گی؟ ان کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ اس نے مکانکی انداز میں سر ہلا لیا۔ اب وہ بول رہی تھی اور وہ سن رہی تھی، اور آنسو بہتے جا رہے تھے۔ تدفین کے بعد لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر خالی ہو گیا۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ابھی تک بے یقین تھے۔ وہ ہنستا مسکراتا وجود اب کہیں نہیں تھا۔ اتنے میں مکمل سرخ آنکھیں لیے بکھری حالت میں اندر داخل ہوا، اور آتے ہی ہمارے کانوں میں آگ انڈیلی۔ وہ ہمیشہ کے لیے جانا چاہتا تھا، سب رشتے ختم کر کے۔ اس نے زینی کو کہہ دیا کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے تو سامان پیک کر لے، لیکن شرط وہی ہے، وہ کبھی ہم لوگوں سے نہ ملے گی، نہ ہی ملنے کی خواہش ظاہر کرے گی۔ دوسری صورت میں وہ طلاق کے کاغذات بھجوا دے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس کے ساتھ ہی جائے گی، لیکن اس نے اس وقت کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے ساری شرائط سامنے رکھ دی۔ عورت باقی دنیا کے لیے چٹان سہی محبوب سے ہار جایا کرتی ہے، وہ بھی ہار گئی کمال حسن سے۔ اس نے شوہر کو چن لیا، بھائی کو چھوڑ دیا۔ مرتضیٰ نے روکنے کی کوشش کی تو ابراہیم نے ٹوک دیا۔ مصلحت اسی میں تھی کہ اسے جانے دیا جائے۔ وہ خاموش ہو گیا اور وہ چلی گئی نم آنکھیں لیے۔ وہ آخری دن تھا جب میں نے اسے دیکھا، چوما اور اس کی خوشبو کو محسوس کیا۔ پھر ان کی آنکھوں نے زینب ابراہیم کو کبھی نہ دیکھا۔ آج اس نے اپنے ماں باپ کی کہانی سنی، بہت سارے راز تھے جن سے آج پردہ اٹھا۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے کیوں
ان جان سے پیارے لوگوں کو چھوڑا۔ اسے بابا سے شکوہ تھا، کیوں انہوں نے اسے بے خبر رکھا۔ ماں سے بھی شکایت تھی، کیوں انہوں نے نانا اور ماموں پہ سب الزام ڈال دیے۔ آنسوتے کے بہے جا رہے تھے۔ اسے فضا میں ایک دم سے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تو لون میں آ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ شہری باہر آیا تو اسے اس حالت میں دیکھ کے اس کی طرف بھاگا اور اسے کرسی پر بٹھایا، خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ اس نے وجہ پوچھی تو خضرا نے سب بتا دیا۔ وہ ہم سفر بننے جا رہا تھا، اس سے کیا چھپاتی۔ وہ خاموشی سے سنتا گیا۔ تو تم رو کیوں رہی ہو؟ جب وہ چپ ہوئی تو وہ بولا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی، جو سب سننے کے باوجود اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ رو کیوں رہی ہے۔ دیکھو خضرا، میں تم سے سیدھی بات کروں گا، یہ جو زندگی ہے نا، یہ ٹرائلز کا نام ہے، یہاں سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم یوں ہی ان فضول سی باتوں پہ رونے بیٹھ جاؤ گی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ پہلے کی بات اور تھی، ہم صرف دوست تھے، لیکن اب ہماری شادی ہونے والی ہے اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ میری بیوی تمہاری طرح بزدل اور روتو ہو۔ تم خود کو بدلو پلیز۔ وہ کہہ کے جا چکا تھا اور وہ غائب دماغی سے گیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے غلط کہا تھا ریحان مرتضیٰ، ہر آنکھ میرا چہرہ نہیں پڑھ سکتی۔ اس روئے زمین پہ بس دو آنکھیں ہیں جو مجھے پڑھتی بھی ہیں اور سمجھتی بھی ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ نانی شاید نیچے چلی گئی تھی۔ اس نے اندر آ کے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ الماری سے وہ کارڈ نکال اور اسے پڑھنے لگی۔ ایک بار، دو بار، تین بار، یہاں تک کہ وہ جملے اسے حفظ ہو گئے اور پھر وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ وہاں بیٹھے کافی وقت گزر گیا تو وہ اٹھ کے اپنا فون ڈھونڈنے لگی، لیکن پھر ٹائپ کرنا شروع کیا۔ کیا مجھے نانا کے گھر کے پھول مل سکتے ہیں؟ میسج سینڈ کر کے ابھی فون رکھا ہی تھا کہ رپلائی آ گیا۔ اینی ٹائم فار یو میڈم۔ وہ مسکرا دی۔ وہ لان میں کھڑا دور افق کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے میسج نے روح تک میں سکون بھر دیا تھا۔ اسے نہیں معلوم اسے کب خضرا سے محبت ہوئی، شاید تب جب وہ دونوں ساحل سمندر پر کھڑے تھے، یا تب جب وہ اسے پھول توڑ کے دے رہا تھا، یا شاید تب جب وہ شہریار کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ بس اتنا یاد تھا کہ گزرے لمحوں میں وہ بڑی خاموشی سے دل پہ قابض ہو گئی تھی۔ وہ جہاں دیکھتا وہی نظر آتی، وہ ہر چہرے میں اس کا چہرہ حلول کر جاتا۔ وہ آنکھوں سے دل میں اتری تھی، اب دل سے روح میں اتر رہی تھی۔ اسی لمحے مرتضیٰ ابراہیم کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ دادی کو لے کے اندر بڑھ گئے، جبکہ وہ اس کی طرف آ گئی۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے براہ راست ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ جب کئی لمحے گزر کے تو وہ پیچھے مڑا اور گلاب کا پھول توڑ کے اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے پھول نہیں لیا، وہ آج بھی اس کی انگلیوں کی پوروں سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ پھر آگے بڑھ کے اپنے دوپٹے سے وہ خون صاف کر دیا۔ وہ مسکرانے لگا، پھر ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا، تو مس خضرا کمال، کیا اب آپ ریحان مرتضیٰ سے شادی کریں گی؟ خضرا نے ایک نظر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں قندیلیں روشن تھی، پھر اس بات میں سر ہلا کے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ ساتھ کھڑا شخص تو زندگی سے بھی پیارا تھا، اب انکار اس پہ حرام تھا۔ میں رشک لیلا تو فخر مجنوں، کہ یار مجھ میں یار میں ہوں۔